بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا اپنے بندے سے خطاب۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم دیکھ سکو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھو، کچھ تو غور کرو کہ میں تمہیں کیسی کیسی نشانیاں بتلا کے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ میری طرف تو آؤ اے میرے بندو، میری طرف کو دوڑو، میری طرف آؤ اے میرے بندے، مجھے تم سے محبت ہے، تجھے میری عزت کی قسم، میرے حق کی قسم، تو بھی میرے سے محبت کر۔ تو کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں نے تمہیں پرواں چڑھایا، پالا پوسا، جوان کیا اور رزق دیا، عقل اور فہم دیا۔ اب تو بیوی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے اور دکان کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے اور کرسی کی خاطر مجھے ٹھکراتا ہے اور وزارت کی خاطر میرے عمل کو توڑتا ہے۔ میرے امر سے تجھے عزت ملی، میرے امر تجھے ذلت کی وادیوں میں پھینک دے گا، میرے امر سے تجھے زندگی ملی، میرا امر تجھے موت کی گھاٹ اتار دے گا، میرے امر سے تجھے رزق ملا اور میرا امر تمہیں بھوک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور تو کدھر کو بھاگتا ہے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے تجھے پیدا کیا، پرواں چڑھایا اور سارے عالم سے بہتر بنایا اور تجھے اس طرز پر اٹھایا اور پرواں چڑھایا کہ میں تمہاری خواب گاہوں میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، میں اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اگر تمہاری حفاظت کے لیے میرے فرشتے نہ اتریں تو تمہیں میری ساری پوشیدہ بلائیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ میرے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے چل رہے ہیں، میرا غیبی نظام ہے جو تمہیں آفات سے بچا رہا ہے اور آسمانی بلاؤں سے بچا رہا ہے، چھپے ہوئے فتنوں کو تم سے دور کر رہا ہے اور تم سے ساری بلاؤں کو دھکیل رہا ہے۔ اور پھر تم مجھے کہاں چھوڑ کر بھاگتے ہو اور میرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہو؟ میں ہی اکیلا ہوں، میں ہی تنہا ہوں، میں ہی اکیلا ہوں، کوئی میری مثال نہیں، کوئی میرا بدل نہیں، لا شریک کوئی میرا مشابہ نہیں، کوئی میرا مقابل نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں اکیلا تنہا ہوں جو تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ سوچ تو صحیح تو کیا تھا جب نہ تیرا زمینوں میں ذکر تھا نہ آسمانوں میں ذکر تھا۔ میں نے زمین اور آسمان کی چکی کو چلایا، سورج چاند کی گردش کو چلایا اور تجھے مٹی سے نطفہ بنایا، پھر تجھے نطفہ سے بنا کے ماں کے پیٹ میں۔ اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دے، آخر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ہماری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں ایسا کریم، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم کہ تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میں تیری توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف کو جھکے، میری طرف کو آئے۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، سب سے رحیم ذات، سب سے کریم ذات اور سب سے مہربان ذات اللہ پاک ذات اعلیٰ ہے، اور اللہ جل جلالہ کی ذات اعلیٰ اور اللہ پاک جیسی رحیم و کریم ذات۔ اے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری طرف کو آنا ہے، میری طرف کو آنا ہے، میری طرف کو آنا ہے۔ میرے بندے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیا کریں، ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو، ایسے کیسے گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک سودا کر رہا ہے کہ میرے ساتھ سودا کرو، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے تیرے اوپر دیکھنا بالکل حرام نہیں کیا، دیکھنے سے منع نہیں کیا، دیکھنے کی اجازت دی ہے، پر ایک حد مقرر کی ہے، اس سے آگے مت دیکھنا۔ میں نے تجھے سننے سے نہیں روکا،
دین مشکل تب تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں، بہرے ہو جاؤ سنو ہی نہیں، بھوکے ہو جاؤ کھاؤ ہی نہیں، گونگے بن جاؤ بولو ہی نہیں، جنگل میں رہو گھر نہ بناؤ، یہ نہیں کیا اس طرح تو دین بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی، بھائی اتنا دیکھ سکتے ہو اتنا نہیں، آپ سب کو پتا ہے، عورتوں کو بھی پتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کہا یہ سنو یہ نہ سنو، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا سب کو پتا ہے، یہ بولو یہ نہ بولو، یعنی سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو، صحیح بولو غلط نہ بولو، اچھی بات کرو غیبت نہ کرو، قرآن سنو گانا نہ سنو، میرا کلام سنو ساز و آواز نہ سنو۔ اب کچھ سننے پر پابندی لگا دی، اب تو یہاں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ صحابہ کی کیفیت نماز۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی قسم ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں، لٹے ہوئے راہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لذت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں۔ جو روٹی کھانے کی لذت اٹھاتا ہو اسے کیا خبر کہ ذکر کی لذت کیا ہے، جو نظر اٹھانے کی لذت جانتا ہو تو اسے کیا خبر کہ نظر جھکانے کی لذت کیا ہے۔ جس شخص کو نماز کی لذت محسوس نہیں اس سے بڑا کوئی محروم ہوگا۔ ہائے ہائے، کروڑوں کی آبادی میں کوئی ایسا نظر آئے جس کو نماز کی لذت نصیب ہے۔ یہ تو ہم نماز پڑھنے والوں پر روتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان پر خون کے آنسو روئیں تو بھی کم ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ اے مولا تیری محبت کا سجدہ تجھے نہیں دے سکا، تیرے تعلق کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکا، اے اللہ اب تو آجا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس کی دعا ہی کوئی نہیں مانگتا، دعا مانگتے ہیں اے اللہ روٹی دے، صحت دے، ملازمت دے دے، یہ بھی مانگنی ہے، اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، لیکن یہ بھی مانگ لیں کہ اے اللہ اپنا تعلق بھی دے دے، کہ یہ بھی مانگے کہ اے اللہ اپنا تعلق بھی دے دے، ایسی نمازیں دے دے کہ جب میں اللہ اکبر کہوں تو سب سے بیگانہ ہو جاؤں۔ ابو ریحانہ نے کہا کہ میں بھول گیا، جب میں نے نماز شروع کی تو میرے سامنے جنت کھل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ عبادت دے گئے، نماز عظیم الشان عمل ہے، نماز ٹھیک ہو جائے گی تو پوری زندگی اسلام میں آ جائے گی۔ یہ نمازیوں کی زندگی ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن نہ پڑھنے والوں سے یہ بدر جہاں بہتر ہے، جیسے بھی پڑھتے ہیں نہ پڑھنے والوں سے ان کو نہیں ملا سکتے۔ یہ سر سجدے میں رکھنا ہی ہوگا، یہ سر سجدے میں رکھنا ہی ہوگا، نماز کو پابند بنانا ہی ہوگا، نماز کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، 5 وقت نماز کا پابند بن جاؤ۔ نماز ایسی ہو کہ سارے گناہوں کو دھو دے۔ نماز سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، نماز گناہوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ دین کی طرف آنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی لے کر آؤ، صحیح طریقے سے نمازوں کو ادا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو، خود بخود گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے، دنیا سے دل ہٹ جائے گا، دین سے دل لگ جائے گا، اللہ اور نبی سے دل لگ جائے گا، قرآن سے دل لگ جائے گا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، دین کی طرف ہونا چاہتے ہو، دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو میرے بہن بھائیوں 5 وقت نماز کا پابند بن جاؤ، نماز کو عادی بنا لو۔ اور اگر نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، نماز کی طرف نہیں دل جا رہا، نماز کی طرف پیر نہیں جا رہے تو سب سے پہلے استغفار کرو، توبہ کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے تو رو رو کر توبہ کرو، خود بخود دل نماز کی طرف ہو جائے گا۔ میں اب آپ کو نماز کے فائدے اور نماز کا عذاب دونوں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے نماز کے فائدوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت
قیامت میں پہلے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کہے، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستجات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانو نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل ترین نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی ہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنائے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مسلط سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نماز دل میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرات ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر مشکل کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کے 4 رکعتوں کا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کے 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبریل آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنے ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردو نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے
استغفار ہے۔ آخر رات کو 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جن کا حال سورۃ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے۔ جس لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خشوع و خرم کے ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور میرے بہن بھائیوں، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ تو آپ نے اب نماز کے فائدے تو جان لیے ہیں، اب نماز چھوڑنے پر جو عذاب ہے وہ جان لیتے ہیں۔ 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد عذاب ہوگا۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے اور دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانو کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والی، اور دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے اس بیان میں جو بھی کوئی بھول چوک کمی بیشی ہو تو اللہ جل شانہ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔